صحابہ کی زبان کون سی تھی؟ بولی کون سی زبان تھی؟ قرآن کس زبان میں تھا؟ عربی میں۔ انہیں قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی کسی اور زبان میں ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت تھی؟ اس کا ترجمہ ہو جائے اردو میں، قرآن کا ترجمہ ہو جائے فارسی میں، یا کسی اور زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو، صحابہ کو اس کی ضرورت تھی؟ بولیے بھائی نہیں تھی۔ تو کیا قرآن نازل ہوا تو صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن لے کے خود پڑھنا شروع کر دیا تھا، خود سمجھنا شروع کر دیا تھا؟ یعنی آپ کو ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک صحیح تو دور کی بات ضعیف حدیث بھی نہیں ملے گی کہ ابو بکر صدیق سے لے کر آخری کسی اینڈ والے صحابی تک کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ حضور ہم عربی زبان جانتے ہیں، ہم عربی کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء ہیں اور ہمیں اب قرآن سکھانے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں قرآن دے دیں ہم خود پڑھ لیں گے۔ اور یہ کتاب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 23 سال کے عرصے کے اندر نازل فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ کتاب اللہ نے سکھائی۔ کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے۔ کتاب کی عظمت و شان، مقام و مرتبہ بی وراء الورا، اور جس محبوب کو کتاب سکھائی گئی وہ بھی سب سے افضل و اعلیٰ، اور محبوب نے جن کو سکھائی وہ صحابہ بھی نبیوں کے صحابہ سے عرف و اعلیٰ۔ سورۃ الجمعہ کی آیت میں نے پڑھی ہے، توجہ کیجئے، اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ذات جس نے ان پڑھوں میں اپنے رسول کو، عظمت و شان والے رسول کو مبعوث فرمایا، انہی میں سے یعنی انسانیت میں سے، انسانوں میں سے اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی ان کو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت کی تعلیم بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور اللہ کے محبوب ان اپنے صحابہ کا تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں، کھلی دلالت میں پڑے ہوئے تھے، اور اگر ان دلالتوں کا ذکر کیا جائے بات طول پکڑ جائے گی۔ میں نے بڑے مختصر اور جامع انداز میں اسی آیت کی روشنی میں اس سے متعلقہ اور آج کے اس پروگرام سے متعلقہ، چونکہ درس قرآن کے حوالے سے اور ختم قرآن کے حوالے سے محفل ہے تو قرآن ہی کے حوالے سے چند ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، اور اسی آیت کی روشنی سے ہم نے آگے انشاءاللہ لے کے چلنا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا کن میں؟ وہ لوگ جو اپنی زبان کے اعتبار سے عربی زبان جانتے تھے۔ عربی زبان یعنی مادر ذات عربی تھے، عربی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور ان کے اندر اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، پھر رسول نے ان کو کتاب سکھائی، رسول نے ان کو حکمت سکھائی، اور رسول نے ان کا تزکیہ نفس فرمایا، یعنی ان کے دلوں سے قدورتیں، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں یہ ساری نکال کے اللہ کے محبوب نے ان کو آپس میں بائی بائی بنا دی۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ حضور قرآن پڑھتے تھے، ان کو قرآن کی تعلیم سکھاتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دلوں سے قدورتیں، نفرتیں، عداوتیں، کینہ، حسد و بغض اور دشمنیاں نکال کے حضور ان کے دلوں کو جوڑتے جاتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے نبی کے صحابہ کو آپس میں بائی بائی بنا دی۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ سبق اور درس ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے قرآن رسول اللہ سے پڑھا۔ بولی کیسے پڑھا؟ اچھا انہیں عربی نہیں آتی تھی، قرآن کس زبان میں ہے؟
عربی میں. میں نے موضوع کی مناسبت سے گفتگو کرنی ہے, مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ خطابت کرنی ہے کہ نہیں کرنی, میں نے باس میں آنے کی کوشش کرنی ہے. مجھے حکم دیا گیا کہ شعر بھی پڑھنا ہے, انشاءاللہ شعر آئے گا تو پڑھوں گا میں, لیکن اصل مقصد ہے کہ بات لوگوں تک پہنچے. اور اس وقت جتنے لوگ فتنہ پروری اور شر انگیزی کر کے ہمارے نوجوانوں کی متاع ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے باطل ہتھ کنڈوں سے عوام کو ان کی پہچان کروائی جائے کہ یہ کس طرح لوگوں کی آنکھوں میں مٹی اور دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں. توجہ کیجئے, صحابہ کی زبان کون سی تھی؟ بولی کون سی زبان تھی؟ قرآن کس زبان میں تھا؟ عربی میں. انہیں قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی کسی اور زبان میں ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت تھی؟ اس کا ترجمہ ہو جائے اردو میں, قرآن کا ترجمہ ہو جائے فارسی میں, یا کسی اور زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو, صحابہ کو اس کی ضرورت تھی؟ بولیے بھائی نہیں تھی. تو کیا قرآن نازل ہوا تو صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن لے کے خود پڑھنا شروع کر دیا تھا, خود سمجھنا شروع کر دیا تھا؟ یعنی آپ کو ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک صحیح تو دور کی بات ضعیف حدیث بھی نہیں ملے گی کہ ابو بکر صدیق سے لے کر آخری کسی اینڈ والے صحابی تک کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ حضور ہم عربی زبان جانتے ہیں, ہم عربی کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء ہیں اور ہمیں اب قرآن سکھانے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہمیں قرآن دے دیں, ہم خود پڑھ لیں گے, خود سمجھ لیں گے, خود عمل کر لیں گے. نہیں, اللہ نے قرآن اپنے حبیب پر نازل فرما کے, اللہ نے اپنے محبوب کو معلم بنا کے بھیجا اور یہ بتا دیا کہ قرآن کی صحیح فہم وہی ہے جو صحابہ نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لی. یعنی صحابہ نے قرآن رسول اللہ سے سیکھا, اللہ کے پیارے محبوب سے سیکھا, اور پھر جن صحابہ نے قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ان کی طرف ریفر کیا. صحیح بخاری کی 4999 4999 نمبر حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن من اربع, میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو. کن سے قرآن سیکھو؟ 4 صحابہ سے. من عبداللہ ابن مسعود و سالم و ابی و معاذ ابن جبل. حضور نے 4 نام لیے, فرمایا قرآن سیکھنا, یعنی میں نے ان کو قرآن سکھا دیا ہے. اب جس نے قرآن سیکھنا ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھے, وہ زید سے قرآن سیکھے. وہ فرمایا کہ من عبداللہ ابن مسعود و سالم و ابی و معاذ ابن جبل, سالم سے, ابی بن کعب سے اور معاذ ابن جبل سے قرآن سیکھے. قرآن سیکھنا تو ان سے سیکھو جن کو میں نے قرآن سکھا دیا. تو صحابہ نے ڈائریکٹ قرآن اللہ کے رسول سے سیکھا, اور جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے نہیں سیکھا انہوں نے ان صحابہ سے سیکھا جنہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا. بھئی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب تسلسل آگے چلے گا. پھر آج تک امت قرآن کو اسی طریقے سے سمجھتے آ رہے ہیں, قرآن کو سیکھتے آ رہے ہیں, لیکن ایک طبقہ بزد ہے, مصر ہے, صرف لوگوں کو علماء اہل سنت سے دور ہٹانے کے لیے, علماء اہل سنت سے بدظن کرنے کے لیے, اور قرآن کی جو صحیح فہم اور صحیح منشا ہے اس سے ہٹانے کے لیے وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے لگ جو, کسی مولوی سے قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے ان کا طریقہ واردات کیا ہے, ان کے گمراہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن تو بڑا آسان ہے, بڑا قرآن آسان اللہ نے نازل کر دیا, اب خود پڑھیں, خود سیکھیں, خود عمل کریں, کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اور یہی لوگ, بھئی یہی لوگ جو کہتے ہیں کسی عالم سے سیکھنے کی ضرورت نہیں, یہی لوگ درس قرآن کے پروگرام کرتے ہیں, اکیڈمیوں کے اندر, سکولوں کے اندر اور کالجز یونیورسٹیز کے اندر یہ جی لیکچر ہو رہا ہے درس قرآن کا, فلاں سکالر آئیں گے درس قرآن دیں گے, درس قرآن ہو رہا ہے. قرآن آسان تحریک کے نام سے تحریکیں بنائی ہیں اور باقاعدہ درس ہوتا ہے اور لوگوں کو جمع کر کے قرآن سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کل تک تو تم یہ کہتے تھے
کہ قرآن آسان ہے، ہر بندہ پڑھ کے سمجھ سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، آج تمہیں درس قرآن دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ میرے خیال سمجھ نہیں رہی اب بھائی، تم تو کہتے تھے قرآن آسان بڑا ہے، ہر ریڑھی شبدی لگانے والا بھی سمجھ سکتا ہے، ہر تندور پہ نان بائی نان لگانے والا، روٹیاں لگانے والا، پھل فروٹ بیچنے والا بھی قرآن خود پڑھ کے خود سمجھ سکتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خود تو صحابہ بھی پڑھ کے نہیں سمجھ سکے، صحابہ کو بھی اللہ کے رسول نے سمجھایا تو ان کو سمجھ آئی۔ یا کوئی مائی کا لال، کوئی صحیح نہیں ضعیف حدیث ایسی نکال کے لے آئے، کبھی ابو بکر صدیق نے کہا ہو حضور میں عربی جانتا ہوں، مجھے عربی آتی ہے، میں خود قرآن کو پڑھوں گا، سیکھوں گا، سمجھوں گا، عمل کروں گا، ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے۔ صدیق اکبر بھی رسول اللہ سے سیکھتے، فاروق اعظم بھی اللہ کے نبی سے سیکھتے، عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو، حضور کے سارے صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھتے تھے۔ اور جہاں کہیں حضور سے نہیں سیکھ سکے تو قرآن جو کہنا چاہتا تھا ان کو سمجھ نہیں آئی۔ سمجھ ہے؟ قرآن مجید کا بعض واقعہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، اے روزے دارو کھاؤ پیو، رات کو کھاتے پیتے رہو، رات میں رخصت ہے، اجازت ہے، کھا پی سکتے ہو۔ کب تک؟ فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، حتی کہ سیاہی کا ڈورا سفیدی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، جب تک یہ نہ ہو جائے تو کھاتے پیتے رہو۔ صحابی تھے، مادر ذات عربی تھے، عربی زبان کو جانتے تھے، قرآن کی یہی آیت پڑھی تو پڑھ کے دو ڈورے لیے، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، رات سو گئے، اور بار بار اٹھتے ہیں، ڈورے اٹھاتے ہیں، نکالتے ہیں، نکال کے دیکھتے ہیں کہ سیاہی اور سفیدی یعنی کالا اور چٹا دھاگا، سفید اور کالا دھاگا، وہ آپس میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ ساری رات ایسے ہی گزر گئی، پتہ نہ چل سکا۔ جب صبح دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، حضور میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اور جب میں نے پڑھی تو اس کے مطابق میں ساری رات اسی طریقے سے سیاہی اور سفیدی کے ڈورے کا امتیاز دیکھتا رہا، ساری رات پتہ نہ چل سکا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، حضور نے فرمایا عدی، قرآن نے جن ڈوروں کا ذکر کیا ہے وہ تیرے یہ دھاگے، یہ تیرے دھاگے اور یہ روئی کے بٹے ہوئے ڈورے نہیں، بلکہ صبح کا اجالا اور رات کی سیاہی مراد ہے، تیرے یہ دھاگے کے ڈورے مراد نہیں۔ اب سمجھئے ذرا، صحابی عربی جانتے تھے، قرآن کو پڑھا، لیکن قرآن جو کہنا چاہتا ہے وہ رسول کے بغیر صحابی بھی نہیں سمجھ سکے۔ بھائی سبحان اللہ کہہ دیں، بھائی رسول اللہ کی کے سکھائے بغیر صحابی بھی نہیں سمجھ سکے۔ سمجھ تب آئی جب اللہ کے رسول نے سمجھایا۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی کتاب و تفسیر کے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں بغیر علم کے کوئی بات کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ بھی جامع ترمذی کتاب و تفسیر میں حدیث ہے، اور کم از کم درجہ حسن کی حدیث ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کی، جس نے قرآن میں بغیر علم کے کوئی بات کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ استغفر اللہ، کہاں بنا لے؟ کون؟ جو قرآن کی بات کرے لیکن قرآن کے اندر اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کرے، قرآن کو بغیر علم کے اندر اس کے اندر اٹکل پچو ڈالنے کی کوشش کرے، اور قرآن کا دعویٰ کر کے اس کے اندر بریکٹیں اپنے لگانے کی کوشش کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل السنہ والجماعہ، یہ ہمارا منہج اور عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کو اللہ کے نبی سے سیکھیں گے۔ آخر تک آواز آنی چاہیے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں قرآن کی تفسیر وہ جو رسول اللہ نے کی، قرآن حدیث سے سیکھیں گے، اور حدیث کی تشریح وہ لیں گے
جو نبی کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت اور امت کے اماموں نے کی، یہ ہمارا منہج ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی قرآن میں بات کرے تم حدیث کا سہارا لو، کیا کرو بھائی، توجہ ہے آپ کی۔ ایک بندہ قرآن کی آیت پڑھ کے کہے جی یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ قرآن کی جو آیت پڑھ رہا ہے اس کا حدیث میں یہی مطلب ہے۔ فرماتے ہیں جب کوئی قرآن میں بات کرے تو تم حدیث کا سہارا لو، اور اگر کوئی حدیث میں بات کرو تم امت کے اماموں کا سہارا لو۔ یہاں آ کے دودھ کا دودھ، پانی اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سنی وہ ہے جو قرآن کو بھی مانتا ہے، حضور کی حدیث کو بھی مانتا ہے، امت کے اماموں کی بات کو بھی مانتا ہے۔ اور جس نے اپنا چورن بیچنا ہوگا وہ کہے گا بابے کوئی شے نہیں۔ وہ کیا کہے گا؟ بھائی بابوں کو میں نہیں مانتا۔ توجہ کیجئے، یہ میں کوئی لطیفے کے طور پہ بات نہیں کر رہا، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کی تفسیر رسول اللہ کی حدیث سے، اور حدیث کا مطلب صحابہ اہل بیت اور امت کے اماموں سے۔ جس نے اپنا بیچنا ہوگا چورن وہ کہے گا بس نہیں جی، ایک تو طبقہ وہ کہتے ہیں صرف قرآن، کیا کہتے ہیں؟ بس صرف قرآن، اس کے بعد نہ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ دوسرا وہ کہتا ہے ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، پر ہم بابوں کو نہیں مانتے۔ بھائی توجہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن کو منوایا۔ تو جو سنیے ذرا، قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کا خطبہ حجۃ الوداع المستدرک الصحیحین حدیث نمبر 318، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اس کے نبی کی سنت ہے۔ لیکن بات یہاں تک نہیں، اٹھائیں صحیح مسلم کتاب المناقب حدیث نمبر 6225 ہے، حضور فرماتے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ حضور کا خطبہ غدیر خم کا۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو ماننا، سنت کو ماننا، قرآن کو مانیں گے، اہل بیت کو مانیں گے۔ اور حضور کا تیسرا خطبہ حضور نے مقام جابیہ پہ دیا، اٹھائیں جامع ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2165، 2165 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آج میں اس جگہ پہ کھڑا ہو کے تم کو خطبہ دے رہا ہوں جہاں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، اور حضور نے خطبہ دیا اوصیکم باصحابی۔ پچھلے نہیں بولتے ذرا مبنا سارے کو سبحان بلند بانا کو سبحان اللہ۔ فرمایا اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں۔ کس کی وصیت؟ جامع ترمذی 6225 حدیث صحیح مسلم 6225، اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ جامع ترمذی 2165 کتاب الفتن، اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں۔ صرف صحابہ تو جو ہے، صرف اہل بیت، صرف صحابہ؟ حضور فرماتے ہیں اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں۔ جوانوں پہلے سن لو پھر گلا کر رہا ہوں، توجہ کیجئے ذرا، بعد میں جو مرضی کریں لیکن میری بات توجہ سے سنیں۔ اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، بس نہیں، فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں تابعین، ان کی بھی وصیت کرتا ہوں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو تابعین کے شاگرد ہیں تبع تابعین، ان کی بھی وصیت کرتا ہوں، بس۔ فرمایا علیکم بالجماعت، تم پر لازم ہے ہمیشہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، جماعت سے کٹنے والے، جماعت کو چھوڑنے والے، جماعت سے الگ ہو کے 1.5-3
کا اپنا مقام تیار کرنے والے، ان سے بچ جانا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور امت کی جماعت کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اچھا وہ کہتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں بس حدیث کو مانتے ہیں، بابوں کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں بھائی قرآن حدیث نے جس کو منوایا سب کو مانیں گے نا۔ بھائی توجہ ہے جوانو، نوجوان بھائی توجہ آگے۔ اب یہ بڑا ایک خوشنما قسم کا نعرہ ہے کہ بھائی صرف قرآن و حدیث کو، بس ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ اور در حقیقت یہ قرآن و حدیث کو صحیح ماننے والے، بھائی قرآن و حدیث کو مانتے ہو تو قرآن و حدیث کی بھی مانو، صرف خارجیوں کی طرح رٹا نہ لگاؤ کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور خارجی تو وہ بھی علامہ صاحب بیان کر رہے تھے مجھ سے پہلے، خوارج تو وہ ہیں جن کی قرآن پڑھنے کی، قرآن کرنے کی نشانیاں خود اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ اٹھائیں صحیح بخاری، ابھی جس کے پاس ایپ ہے موبائل کے اندر نوجوان استعمال کرتے ہیں اٹھا کے دیکھ لیں، صحیح بخاری کی 6930 31 32 33 حدیثیں نکالیں، صحیح مسلم کی 2449 50 51 52 53 سے لے کر 70 تک 20 سے زیادہ حدیثیں وہ نکالے۔ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد نے پورا چیپٹر قائم کر کے کتنی حدیث کو بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، یخرج فیکم قوم، تم میں ایک ایسی قوم نکلے گی تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، اتنی نمازیں پڑھیں گے وہ کہ صحابہ تم نمازیں پڑھتے ہو لیکن تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں تھوڑا جانو۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے بات سمجھانے کے لیے توجہ کی پوری ضرورت ہے، ذرا مہربانی توجہ سے ہاں نہ کریں گے سبحان اللہ کر دیں گے تو مجھے ذرا آسانی ہوگی کہ مجھے پتا چلے گا آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو فرمایا تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، آپ اندازہ کریں حضور کے صحابہ کتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے، کتنی کی وہ عبادت کرتے ہوں گے، سبحان اللہ، لیکن حضور انہیں فرما رہے ہیں کہ تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، صحابہ تم اپنی نمازوں کو بھی ان کے نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں تھوڑا اور حقیر جانو گے۔ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَتْبًا لَيِّنًا، وہ قرآن کو زبان میں موڑ موڑ کے تر و تازہ انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، وہ لوگوں کو قرآن کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے پر قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ حضور نشانیاں بیان کر رہے ہیں، وہ کس کی طرف بلائیں گے؟ بولیے، درس قرآن، درس حدیث، قرآن آسان تحریر، اور کبھی ایکٹر، کبھی ڈانسر، کبھی جناب فلمی ایکٹر، کبھی کرکٹ کھیلنے والے، کبھی جناب ساری زندگی کالجوں یونیورسٹیوں میں ABC پڑھنے والے، وہ درس قرآن اور درس قرآن کے دعوے کر کے اشتہار چھاپ کے لوگوں کو جمع کریں گے اور کہیں گے ہم تو بڑا آسان کر کے قرآن بیان کر رہے ہیں۔ حضور نے نشانیاں بیان کی کہ وہ قرآن پڑھیں گے، یدعون الی کتاب اللہ، وہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے، وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، پر قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ بھئی ان کا قصور کیا ہے؟ قرآن پڑھنا نعوذ باللہ ان کا قصور ہے؟ نہیں۔ یقولون من قول خیر البریہ، صحیح بخاری کے الفاظ، یقولون من قول خیر البریہ، دوسرے لفظ ہے یقولون من خیر قول البریہ، وہ حدیثیں پڑھیں گے، حدیثیں پڑھنے کے دعوے دار بھی ہوں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں یمرقون من الدین مروق السہم من الربیہ، وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا قصور کیا ہے؟ توجہ کیجئے بھائی، توجہ کیجئے، قصور کیا ان کا؟ نعوذ باللہ کیا قرآن پڑھنا ان کا قصور ہے؟ بھائی نہیں،
قرآن پڑھنا یا قرآن کا دعویٰ کرنا ان کا قصور نہیں، ان کا قصور ہے قرآن کا غلط مطلب نکالنا۔ قصور کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب واقعہ تحکیم پیش آیا، اٹھائے صحیح مسلم، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ بیان کیا، سیدنا مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کا جب واقعہ تحکیم پیش آیا کہ بھئی صلح کر لیتے ہیں اور قرآن کے حکم کے مطابق ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، حکم تسلیم کر لیے، ایک حکم حضرت معاویہ کی طرف سے، ایک حضرت مولا علی کی طرف سے فیصلہ ہو گیا۔ وہ لوگ جو مولا علی کی محبت کے دعوے دار تھے، شیعیان علی تھے، 10 سے 12 ہزار بندے باہر نکل گئے، وہ کہتے ہم علی کی بات نہیں مانتے، اے علی ان الحکم الا للہ، چونکہ قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں، لا حکم الا للہ، اشرکت فی دین اللہ رجال، تو نے بندوں کو حاکم بنا کے شرک کیا، ہم تیری بات نہیں مانیں، ہم تیری اطاعت تسلیم نہیں کرتے۔ ایک وجہ ہے قرآن کی آیت پڑھ کے سورہ یوسف کی ان الحکم الا للہ، وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم بنائے گا تو مشرک ہے۔ جیسے آج انہی لوگوں کا لیٹسٹ ایڈیشن آج وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو داتا مانے تو شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا مانا شرک، اللہ کے علاوہ کسی کو غوث مانا شرک، اللہ کے علاوہ بس اللہ ہی، اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں، کوئی قطب نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم ماننے کا مشرک ہے۔ تو مولا علی کے سامنے جب یہ بات پہنچی تو مولا علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے کلمہ حق کا بول رہے ہیں لیکن مطلب باطل لے رہے ہیں۔ بھائی سمجھ آ رہی نا تانا؟ بس مجھے سمجھ چاہیے، آپ کو سمجھ بات کی، بالخصوص نوجوانوں کو سمجھ آنی چاہیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کلمۃ حق ارید بہا باطل، کلمہ تو حق ہے، قرآن کی آیت ہے، اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن فرماتے ارید بہا باطل، لیکن یہ جو مطلب لے رہے ہیں مطلب اس کا باطل نکال رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو اب ان کا قصور یہ نہیں کہ وہ قرآن پڑھتے تھے، قصور ان کا یہ تھا کہ قرآن پڑھ کے اس کا مطلب غلط بیان کرتے۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن کا وہ مطلب جو رسول اللہ نے بیان کیا، حدیث میں آیا، اور حدیث کا وہ مطلب جو حضور کے صحابہ، اہل بیت اور امت کے اماموں نے دیا، جن کو بابے کہہ کے اگنور کر دیا جاتا ہے، ہم اس قرآن و سنت کے تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنہ والجماعت جڑے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو مانو، نبی کی حدیث کو مانو، صحابہ کو مانو، اہل بیت کو مانو، تابعین کو مانو، تبع تابعین کو مانو، اور ہمیشہ امت کی جماعت جس رستے پر رہی ہے اس اہل سنہ والجماعت کے عقیدے کو۔ صحیح مسلم کے اندر 473 نمبر حدیث ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی میں آگے چلتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر 473 نمبر 473 نمبر حدیث ہے، ایک تابعی جو کہ کسی وقت کہتے ہیں میرے عقائد کے اندر خرابی تھی، بد عقیدہ ہو گیا تھا، انہی خوارج کے عقائد سے میں متاثر تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ شریف مسجد نبی شریف میں حاضر ہوا، تو جو کیجیے، تو میں نے جب دیکھا جا کے تو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ ایک بزرگ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے۔ کیا بیان کر رہے تھے؟ حدیث۔ وہ کہتے ہیں جب انہوں نے حدیث بیان کی نا، یہ جو تابعی ہیں یہ اس وقت بدعقیدگی کی حالت میں تھے۔ تابعی کہتے ہیں کہ یزید الفقیر ان کا نام ہے، کہتے ہیں میں نے جب ان بابا جی کو سنا کہ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اور بیان کیا کر رہے تھے کہ جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکالے گا، جب جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا تو میں نے فوراً ان کے سامنے آیت پڑھی قرآن کی، سورہ السجدہ کی آیت نمبر 20 کہ اللہ فرماتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، کہ جب جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اعیدوا فیہا، ان کو واپس جہنم میں لوٹا دیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ السجدہ کی آیت نمبر 20 ہے۔ بھئی قرآن کی آیت برحق کیا ہے؟ اپنی جگہ پہ بالکل مطلب جو اس کا واضح ہے کہ کوئی بندہ جہنم سے چاہے کہ میں نکل جاؤں تو جہنم سے نکلنے کی طاقت ہے، لیکن خارجی یزید الفقیر کہتے ہیں جب میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بزرگ جو بیٹھے تھے نا،
وہ بزرگ جو بابا جی حدیث کا درس دے رہے تھے وہ کوئی عام شخصیت نہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب صحابی اور یہ تھے یزید الفقیر، اس وقت خارجی۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب ان کو سنا کہ وہ حدیث کا درس دے رہے ہیں کہ جہنمی کو جہنم سے نکالا جائے گا، میں نے فوراً سورہ سجدہ کی آیت نمبر 20 ان کے سامنے پڑھی اور میں نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اعیدوا فیہا، ان کو واپس لٹا دیا جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو حضرت جابر بولے، کہا تم نے یہ تو آیت پڑھ لی ہے۔ اب دیکھیں نا، صحابی تھے، یہ خارجی تھے، انہوں نے قرآن خارجیوں سے پڑھا ہوا تھا، اور حضرت جابر نے اللہ کا قرآن اللہ کے محبوب سے پڑھا ہوا تھا۔ کہا تم نے یہ آیت تو پڑھ لی، تم نے سورہ الاسراء کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمود، ان قریب اے محبوب اللہ کو مقام محمود پہ کھڑا کرے گا۔ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام شفاعت ہے، جہاں حضور کھڑے ہو کے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، رب ان جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے اپنے محبوب کی شفاعت سے جنت عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اب وہ قرآن پڑھ رہا ہے یزید الفقیر، اور قرآن کی آیت کا حوالہ دے کے کہا کہ جہنمی جہنم سے نکل نہیں سکتے، تو صحابی حدیث بیان کر رہے کہ جہنمی نکلیں گے، تو قرآن رسول اللہ سے پڑھا ہوا تھا، تو کہا تمہیں یہ آیت نظر آئی، وہ آیت نہیں نظر آئی؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ مقام محمود مقام شفاعت ہے، جہاں حضور کھڑے ہو کے گناہگاروں کی شفاعت کر کے ان کو رب سے جنت لے کے دیں۔ آج بھی آپ دیکھیں انہی خوارج کے مختلف ایڈیشن آپ کو نظر آئیں گے سوشل میڈیا پہ۔ بھئی توجہ ہے آپ کی، یہ اصل میں عناصر و جراثیم انہی خوارج کے ہیں۔ کہتے نہیں ہم خارجی ہیں، نام اپنا، بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹے بیٹھ جاؤ، نام اپنا کبھی رکھیں گے اہل سنت پاک .com۔ توجہ ہے آپ کی، نام کیا ہے؟ اہل سنت پاک .com، من جانب نوجوانان اہل سنت جیلم، من جانب نوجوانان اہل سنت اسلام آباد۔ بھئی تمہارا کیا تعلق اہل سنت کے ساتھ؟ پوری اہل سنت کی تاریخ، تسلسل، وراثت اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ سے لے کر آج تک جو چلی آ رہی ہے، وہ اللہ نے ہم یا رسول اللہ کہنے والوں کو عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت۔ اب صحابی نے کہا کہ بھئی شفاعت ہوگی۔ اچھا آج میں تو جو نقطہ بیان کرنے لگا تھا، وہ کہتے تھے کہ حدیثوں کے اندر موجود تو ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، توجہ کیجئے بھئی، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی ہوگا، سارے نبی قیامت کے دن نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، یہ کہتے ہیں غوث پاک کام آئیں گے، داتا صاحب کام آئیں گے، ہمارے بابے کام آئیں گے۔ یہ باپوں کی بات کرتے ہیں کہ بابے کام آئیں گے قیامت والے دن، تو نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا روند نہ مارو، ہیرا پھیری نہ کرو، یہ نفسی نفسی والی حدیث بھی ہے، خارجیوں والا طریقہ اختیار نہ کرو، ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں یہ مرحلہ بھی ہوگا، نفسی نفسی کا عالم بھی ہوگا، نبی نفسی نفسی بھی کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہ مرحلہ ایک وقت تک ہوگا جب اذن شفاعت نہیں دیا جائے گا، جب شفاعت کا اذن نہیں دیا جائے گا، اور جب اذن شفاعت ملے گا تو اٹھاؤ، یہ بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، 7439 7439 نمبر حدیث ہے، جب اذن شفاعت ملے گا ایمان والے مومن اولیاء اللہ وہ اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ اللہ کیا کریں گے؟ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، سنن نسائی کے اندر، باقاعدہ نسائی کے اندر مجادلہ کے لفظ ہیں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جو جھگڑا کرتے ہو وہ تھوڑا ہے،
اللہ کے ولی ایمان والے قیامت والے دن اللہ سے جھگڑا کریں گے، وہ زیادہ ہے، وہ جھگڑا کو داؤں سے اور کوئی جو نا وہ اپنی دباؤ سے نہیں بلکہ ناز کے ساتھ ہو، وہ ناز کے ساتھ، مقام ادلال ناز کے ساتھ ہوگا، اور ایمان والے کہیں گے یا اللہ ہم اخواننا، یا اللہ یہ کانو اخواننا، یا اللہ یہ ہمارے بھائی تھے، کانو یصلون معنا ویصومون معنا، یا اللہ ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھا کرتے تھے، ادخلتہم النار، توجہ کیجئے، ادخلتہم النار، تو نے ان کو جہنم میں پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے توجہ کی ضرورت ہے آپ کی، یا اللہ یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، یا اللہ ان کو تو نے جہنم میں پھینک دیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، جس کو اس کے چہرے سے پہچانتے ہو جہنم سے نکال کے جنت، اللہ سبحان اللہ، بھائی یہ اخباری رپورٹیں نہیں، اٹھائیں صحیح بخاری ابھی نکال لیں، 7439 ہے، حضور فرماتے ہیں فیشفع النبیون، پھر نبی بھی شفاعت کریں گے، والشہداء شہید بھی شفاعت کریں گے، والملائکہ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، شہید بھی شفاعت کریں گے، یہ کب کریں گے؟ جب اللہ ان کو شفاعت کا اذن اور حکم عطا فرما دے، سبحان اللہ، بھائی جب تک نہیں ملے گا تو نفسی نفسی ہوگا، لیکن جب اذن شفاعت ملے گا پھر صرف نبی نہیں، نبی بھی کریں گے، شہید بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، قرآن بھی کریں گے، قرآن کے حفاظ بھی کریں گے، قرآن کے علماء بھی کریں گے، ایمان والے شفاعت کر کے گناہگاروں کی رب کی بارگاہ سے ان کو جنت لے گئے۔ تو وہ جو دھوکہ دیا جا رہا تھا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ بابوں کی بات کرتے ہیں، بھائی باپ پہ تو بڑا مقام ہے، یقین جانے ایک ریڑی چھاپڑی لگانے والا، ایک تندور پہ نان لگانے والا مزدور، ایک جوتیاں گھانٹنے والا موچی، اگر اس کا بیٹا قرآن کا چھوٹا سا 10 سال کا حافظ قرآن بن جائے، گج کے وہاں بنے کہتے سبحان اللہ، بھئی ایک قرآن کا حافظ موچی کا بیٹا، ایک ریڑی چھپڑی پھل بیچنے والے کا بیٹا، 10 سال کا بیٹا، وہ قرآن کا حافظ بن جائے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ضمانت دی ہے کہ یہ بچہ اپنے خاندان کے 10 ان افراد کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی شفاعت کر کے رب سے جنت لے کے دے۔ سبحان اللہ، بھئی موچی کا بیٹا جنت لے کے دے سکتا ہے، ریڑی لگانے والے کا بچہ جنت لے کے دے سکتا ہے شفاعت کر کے، تو داتا صاحب کسی کے کام نہیں آ سکتے، اللہ اکبر، غوث پاک کسی کے کام نہیں آ سکتے، جو لاکھوں ولیوں کے کروڑوں اولیاء کے سردار ہیں، جب ایک قرآن کے حافظ کی شان یہ ہے تو غوث پاک کو داتا صاحب کی عظمت و شان کا اندازہ کون ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک حق اہل سنت و جماعت، اور پھر حضور کی شفاعت کا تو عالم ہی کیا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سلطان فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا تیری کہنا پارا نال شفاعت سریور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حدی درود نبی دے جلتا کھلی سارا ہوں میں قربانی تنا تو پاؤں جنوں ملیا نبی سہارا اللہ
اللہ اکبر۔ فرماتے کہ حضور کی شفاعت کا عالم تو یہ ہے، یہ تو حضور کی ذات اقدس کی بات ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء شفاعت کریں گے، امت کے شہید شفاعت کریں گے، امت کے علماء شفاعت کریں گے، اور جو نہیں مانتا نا اس کی اپنے مقدروں کی بات ہے۔ یہاں بھی حضور کی حدیث ہے، اور آج بھی یہ حدیث مسجد نبی کے در و دیوار پر لکھی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامت حق من لم یؤمن بها لم یکن من اہلها۔ لوگوں میری شفاعت قیامت کے دن پر حق ہے، پر ملنی انہوں میں جرا دنیا تے میری شفاعت رو مندہ ہوئے۔ شیر آئے گا انشاءاللہ، ذرا محبت سے زبان لگا دیں بھائی، کس کو ملے گی؟ جڑا دنیا دے کہندا نہیں جی، جڑا وہ کہندے کہ حشر دے دینا جدوں دھوپ نے ستاونا، کوئی نبی تے ولی اوتے کم نہیں آونا۔ میں کہا بالکل صحیح کیا، تہاڈے کم نہیں آونا، تہاڈے کم، کیونکہ مانتے جو نہیں۔ شفاعت یوم القیامت حق، حضور فرماتے ہیں میری شفاعت قیامت کے دن پر حق ہے، من لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، پر سن لو جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ قیامت میں حضور اس کے کام آئیں گے جو دنیا میں عظمت مصطفیٰ کے نعرے مارتا ہو۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ بول اٹھے، آپ فرماتے ہیں پیش حق مدعا شفاعتی کا سناتے جائیں گے، پیش حق مدعا شفاعتی کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، خاک افتہ دو بس ان کے آنے کی ہی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ اور امام فرماتے ہیں ادھر سے ہم بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوں گے، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے تبسم فرماتے ہوئے تشریف لے آئیں گے۔ امام فرماتے ہیں لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پر اب بجلی گراتے، خرمن عصیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے، پیش حق مدعا شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، بخاری مسلم کی اور دیگر کتب حدیث کی تواتر مانوی تک یہ احادیث موجود ہیں۔ تواتر مانوی تک ان حدیث کا درجہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اتنا لمبا سجدہ کریں گے، توجہ میری طرف چھوڑ دیں یار، باقی کام بعد میں کرنا، اتنا لمبا حضور سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک۔ اب تھوڑی سی مجھے حکم بھی دیا تھا، میں کہتا ہوں ذرا آخر سمجھو کہ بعض ذوق طریقے سے آپ کو میں رخصت کروں، محبت کی بات بھی ہو جائے، ذوق کی بات بھی ہو جائے، تاکہ آپ کا ذوق بھی سلامت رہے، اور اسی عشق و محبت کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں اور قیامت کے دن اسی طرح حضور کے عشق و محبت میں بجر کرتے ہوئے اٹھیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا۔ ایک اور حدیث امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے اور قاضی عیاض نے الشفا میں اس کو نقل کیا، اگرچہ سند اس لیول کی نہیں لیکن حضور کی عظمت و شان کی بات ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوضع للانبیاء منابر من ذهب، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ہوگا نبیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، یجلسون علیہا، سارے نبی اپنے ممبروں پہ بیٹھ جائیں گے، لا اجلس علیہ قائما بین یدی ربی مخافۃ ان یبعث بی الی الجنہ ویبقى امتی من بعدی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی قیامت کے دن اپنے
सोने के मिंबरों पे बैठे होंगे, पर मैं अपने मिंबर पे नहीं बैठूंगा। मैं अपने मिंबर पे क्यों नहीं बैठूंगा? मखाफत अयबासबी इलल जन्ना, कहीं अल्लाह मुझे जन्नत में भेज के मेरी उम्मत को पीछे ना छोड़ दे। मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़ा रहूंगा। अल्लाह परवरदिगार आलम फरमाएगा, माज़ा तुरीदु अन असना बे उम्मते का, हबीब क्या चाहते हो मैं आपकी उम्मत के बारे में क्या फैसला करूं? इमामुल अंबिया रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, रब्बे अज्जिल हिसाबहुम, या अल्लाह 50,000 साल का इतना कठिन और मुश्किल मरहला, इतना लंबा दिन मेरी उम्मत पे बड़ा गिरा है, या अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब जल्दी जल्दी, रब्बे अज्जिल हिसाबहुम, रब्बे अज्जिल हिसाबहुम, या अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब जल्दी फरमा दे, इनका हिसाब जल्दी फरमा दे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करूंगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व अला मुजद्दुहुल करीम मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बारे में कबूल फरमाएगा। मिनहुम मन यदखुलुल जन्नत बिरहमतिल्लाह, मेरे कुछ उम्मती वो होंगे जो अल्लाह की रहमत से जन्नत में चले जाएंगे। मिनहुम मन यदखुलुल जन्नत बिशफाअती, और कुछ वो होंगे जिनको मैं शफाअत करके रब से जन्नत लेके दूंगा। जिनको जन्नत, बोलो जन्नत, तो कहते हैं नबी कोई काम नहीं होना। भाई आपके काम नहीं है ना, हमारे तो अल्लाह के फजल करम से हुजूर का तो मकाम बराबर बरा, सारे नबी काम आएंगे, वली काम आएंगे। सिर्फ इतना किसी नेक बंदे के साथ निस्बत और ताल्लुक हो ना, इतना ही ताल्लुक। मिशकात उठा के देख ले, किताबुल शफा के अंदर हदीस है, जहन्नम की तरफ लाइन लगा के खड़े होंगे, एक अल्लाह का मोमिन बंदा पास से गुजरेगा, जहन्नमी आगे बढ़ के कहेगा, अम्मा तारिफुनी अनल्लज़ी सक़ैतुका शरबतन, अम्मा तारिफुनी अनल्लज़ी वहबतुका कबदुअन। बाबा जी, बुजुर्गो, दाता साहब, गौसे पाक सरकार, तुसी मैनू नहीं जानते? वाह वाह, तुसी नहीं जानते मैं अम्मा तारिफुनी अनल्लज़ी सक़ैतुका शरबतन, एक दफा तानू पानी पिलाया सी। वाह, अनल्लज़ी वहबतुका कबदुअन, वुजू करने वास्ते पानी दिता सी तानू, तुसी नहीं जानते? अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं वो मोमिन उस जहन्नमी को पकड़ेगा, रब से कहेगा, या अल्लाह इन्हें पानी पिया, वाह सुभान अल्लाह, या अल्लाह इन्हें एक दफा मैनू वुजू से पानी दिता सी। वो जहन्नम की लाइन से निकाल के उसको शफाअत करके रब से जन्नत लेके देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हक चाल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये डंडी मारते हैं लोग, हेरा फेरी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, और एक तरफ की बात लेते हैं, दूसरी तरफ भी छोड़ जाते हैं। मैंने अर्ज किया, हमारा अहले सुन्नत का तरीका कुरान, हदीस, सहाबा, अहले बैत, सहाबा के बाद ताबईन, तबा ताबईन, और जिस रास्ते पर उम्मत की जमात चली आ रही है, और कुरान और सुन्नत के मजमूई दलाइल को लेकर अल्लाह के फजल करम से हम चलते हैं। डंडी नहीं मारते, ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करते, हेरा फेरी नहीं करते। हम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। हमारे इमाम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा का मुहद्दिस से बरेली फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर अहले सुन्नत का बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नजीम है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की नजीम है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। भाई साडा बेड़ा पार है, क्यों? इस वास्ते कि साडे कोल सहाबा दे सितारियां दी रोशनी भी मौजूद है, नबी दे अहले बैत दी मोहब्बत वाली कश्ती भी मौजूद है, सहाबा भी साडे कोल ने,
اہل بیت بھی ساڈے کول نے، تابعین بھی ساڈے کول، تبا تابعین بھی، غوث پاک بھی، داتا صاحب بھی، خواجہ صاحب بھی، بابا صاحب بھی، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے سارے ولی اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمایا۔ لہذا ڈولنے کی ضرورت نہیں، ڈاما ڈال ڈولا ہوا کریں، ایسے کسی کی چکری چپڑی باتیں سن کے اپنا ایمان عقیدہ متذبذب نہ کرا کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اہل سنت کا مسلک عقیدہ یہ 100-150 سال کی پیداوار نہیں، 14 صدیوں سے جو عقیدہ چلا آ رہا ہے اسی کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تقریر میں نے مکمل کر دیا، ابھی تو سوال آتا ہے۔ آپ کو دوست نوجوان کو ساتھی کو سوال کرنا چاہتا دکان میں، سلسلہ میرا الحمدللہ یہی ہوتا ہے، تقریباً جہاں جاتے ہیں محفل پروگرام ہو تو مجمع بھی ہے ماشاءاللہ۔ بھائی ایک منٹ سن لیں، اصل میں تھوڑا سا 1-2 چیزیں بات کروں گا، پھر اس پہ آپ نے سوال کرنا ہے۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میں محفل کرتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ جو محفل بھی کی جائے وہ ہدایت سے بھرپور ہو، ہدایت سے، شعر بھی ہو تو مقصد کا ہو، جیسے ذوق عشق محبت تازہ ہوتا ہو۔ ہم کوئی اس کے منکر نہیں، ہم خشک نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے باذوق لوگ، ہمارے اکابرین اسلاف، ہمارے امام اعلیٰ باذوق تھے اللہ کے فضل و کرم سے، تو یہ ساری چیزیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جو محفل میں آیا ہے کچھ لے کے جائے، کچھ سیکھ کے جائے اور کچھ پیغام لے کے جائے۔ اگر اس کے دل دماغ میں کوئی اشکال شبہ سوال کوئی اعتراض کی سمجھنے کے کوئی طے اوپر لگی ہوئی ہے تو وہ صاف ہو جائے اور اس کا عقیدہ اجلا اور اجالا اور صاف ہو جائے، مقصد یہ ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے میں بیان کرتا ہوں، سوالات کا کہتا ہوں کہ کوئی دوست کو نوجوان کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا تو کر لیں۔ اب فوراً سوال کرنے کے لیے طالب علم اٹھ جاتے ہیں، ان کا جواب بھی ہو سکتا ہے، لیکن طالب علموں کا اپنا سوال نہیں ہوتا، ان کا سوال کسی کا ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جس کا سوال ہے وہ اٹھے، تاکہ اس کے ذہن کے کونے خدرے میں جو بات ہے نا وہ درمیان سے نکلے اور اس کا معاملہ کلیئر ہو۔ تو طالب علم جو نا فوراً اٹھتے ہیں، پھر وہ کسی کا سوال پہنچاتے ہیں۔ جب آپ کسی کی بات کو آگے کنوے کریں گے نا پہنچائیں گے، وہ آدھی پہنچائیں گے آدھی پہنچائیں گے نہیں۔ اب سوال کر دیں گے، وہ کہے گا یار میرا تو مقصد یہ ہے ہی نہیں، میں تو کچھ اور کہنا چاہتا تھا۔ تو اس لیے طالب علم وہ سوال کرنا چاہیں اس کے لیے الگ سے ٹائم لے لیا کریں۔ ابھی فیصلہ آباد کچھ دن پہلے پروگرام ہوا، وہاں بہت بڑی کانفرنس تھی، یہ رضا آباد کے قریب ہی کہیں، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، ہاں وہ آپ نے ٹائم لیا، بالکل جی بالکل۔ تو وہ یہ ہوا کہ طالب علم اٹھتے ہیں، تو طالب علم نہیں، طالب علم بعد میں کر لیں کیونکہ یہ تو اپنے ہوتے ہیں اور ان کے مسائل تو اساتذہ بھی حل کر دیتے ہیں، مدرسین بھی حل کر دیتے ہیں۔ کوئی ساتھی نوجوان ہمارے کالجز میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے یا عوامی سطح پہ کوئی دوست ہے تو سوال کرنا چاہتا ہے، پرچی کا بھی کر دیتے ہیں، میری جیب میں پرچی، یہ پرچی بھی کسی کی ہے نا، یہ پہلا موقع ان کو دیا جاتا ہے کہ جو کوئی واقع کسی کا سوال ہے اشکال ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی نہیں وہ نہ کریں آپ، دیکھیں وہ اپنی جگہ پہ سو، ہاں جو محفل مجلس ہے مسجد اس کے تقاضوں کے مطابق آپ سوال کریں۔ آپ دیکھیں اس پر میں نے مستقل ایک بیان ریکارڈ کروایا، ابھی تقریباً وہ 1 لاکھ کے قریب پہنچ گیا لوگوں نے۔ میں آپ کے بہت سارے سوالات ایسے بھی ہوں گے، اکثر و بیشتر سوال وہ آتے ہیں جن کے جواب حضرت مفتی صاحب قبلہ بیان فرما چکے ہوتے ہیں۔ میں درمیان میں مائک اس لیے پکڑا ہے کہ مناسب نہیں ہے حضرت مفتی صاحب قبلہ خود اس کی اپنی زبان سے کہیں، تو میں اپنی طرف سے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جیسے ابھی یہ بھائی اٹھے ہیں تو ان کے سوال کا جواب پہلے ہی ہو چکا ہوا، کیسے مثلا ہر شخص اس وقت اپنے پاس اینڈرائڈ موبائل رکھ رہا ہے، اس کے پاس ڈیوائس ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ وغیرہ ہے، تو مفتی صاحب کا چینل باقاعدہ طور پہ بنا ہوا ہے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے نام سے، تو آپ سرچ کریں اس پہ تقریباً ادھر وہ جو دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ اس وقت بنا ہوا ہے مرزا جیلمی، ادھر اس کی کوئی خباثت آتی ہے مفتی صاحب قبلہ فوراً سے پیشتر جہاں بھی جیسی بھی مصروفیت میں ہوں اس کا جواب ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور وہ دلائل سے بھرپور ہوتا ہے۔ واحد حضرت مفتی صاحب قبلہ ہیں پورے پاکستان کے اندر، بلکہ ساتھ پڑوسی ملک کے اندر بھی
جو ایسا مدلل اور منہ توڑ جواب دیتے ہیں کہ جس کا جواب خود اس مرزا سے بھی نہیں بن پاتا. ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم نہ صرف ان جو ہے وہ مجھ صاحب کے چینل پہ آنے والے کلپس کو سنیں بلکہ ان کو شیئرز بھی کریں. غیر محسوس انداز کے اندر ہمارے اپنی فیملیز کے ممبرز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کو سن کے تشکیک کے اندر مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں, سنیں بھی, اور دوسرے دوست احباب تک اس کو شیئر بھی کریں. آپ کا جو سوال ہے جواب اس کا ہو چکا, مصطفیٰ عزیز اس کی وضاحت فرما دیتے ہیں. جواب اس کا ہو گیا کہ ابھی میں نے لیٹسٹ جو میرا کلپ ہے سیکنڈ لاسٹ, وہ میں نے پوری اس پہ بات کی ہے, آپ سن لیں اس کو. اور وہ ساری 20 منٹ کی گفتگو میں یہاں کروں گا تو پھر 20 منٹ مجھے اور چاہیے. ٹو دا پوائنٹ کسی کا سوال ہے تو کریں, اس پر میں کر چکا ہوں. اور بہت سارے موضوعات ہیں, ظاہر ہے کہ وہ پھر 1 گھنٹے کی گفتگو جو ہے, سوال اگر ہوگا تو ایک لائن کے اندر ہر بات کا جواب نہیں ہو سکتا. بعض کا یہ تو سوال ایک لائن کا ہوتا ہے, جواب کے لیے پورا صفحہ لکھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے پھر میں کم از کم یہ بتا سکتا ہوں کہ اس پر میرا ایک مستقل بیان ہے, آپ اس کو سن لیں. ٹھیک ہے, کوئی دوست ہے تو بات کر لیں, کوئی نوجوان ساتھی کوئی سوال کسی کا ہو تو بات کر لیں. ماشاء اللہ علامہ صاحب نے سارے پورے کیے, علامہ عبد الرحمان صاحب نے ماشاء اللہ درس قرآن دیے, ماشاء اللہ پورا قرآن پاک مکمل کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں, خدمت کریں تو سائڈ پہ رکھ دیں. میں نے کئی دفعہ منع بھی کیا, روکا بھی ہے, لیکن یہ کہ بس وہ ذہن لوگوں کا بنا ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے کرتے ہیں. اب نے خدمت کرنی ہے, محبت کا اظہار کرنا, تو اب دوسرے طریقے سے کر لیں تو ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کئی دفعہ میں نے آن دا ریکارڈ منع بھی کیا ہے کہ نہیں اس طرح نہ کیا کریں, لیکن وہ جب آپ کو پورا شعر بنا پڑھ رہا ہوتا ہے نا, وہاں سے چھوڑ کے پھر لوگوں کو منع کر دو, عجیب سا سلسلہ بن جاتا ہے کہ آپ نے کسی عالم دین کی خدمت کرنی تو طریقے سے رکھے, آپ نیچے رکھ دیں. ہاں جی, کوئی دوست ہو رہا ہے بات کر لیں, پھر میں آخری یہ پرچی کا جواب دوں. جی کوئی نہیں, چلے بس یہ آخری سوال ہے, پھر اس کے بعد سوال محفل ہو جاتی ہے نا, تو باہر جاتے جوتی پہنتے وقت کئی سوال لے کے آئے تھے, یا پر گاڑی میں بیٹھنے لگے تو پھر آ جاتے ہیں جو اس کا جواب دے دیں. بھائی جب میں اعلان کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے تو آپ کریں, تو آپ نے سوال کرنا, اگر مجھے آتا ہوگا تو انشاءاللہ میں کریں, مجھے آتا ہوگا تو میں اس کا جواب کر دوں گا. بہرحال یہ سوال لکھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا قاتل کون ہے. اب دیکھیں جب جواب ہوتا ہے نا تو جواب مسلمات عند الخصم کی روشنی میں ہوتا ہے. جو بندہ سوال کرنے والا ہے نا, آخر اس کے بھی کوئی مسلمات ہوں گے. اب میں پہلے اس کو جواب دوں گا الزامی طور پہ. اگر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار بن یاسر کے قاتل ہیں, وہ یہ کہنا چاہتا ہے, ثابت کرنا چاہتا ہے, جبکہ اس کا ثبوت کسی صریح واضح دلیل سے نہیں ہے, تو اس کو میں الزامی طور پہ یہ سوال کروں گا, پھر یہ بتاؤ کہ حضرت عثمان غنی کا قاتل کون ہے, حضرت عثمان ابن عفان کا قاتل کون ہے. تو وہ کہیں گے دیکھیں جی حضرت عثمان کے, ہم کون سے سی سی ٹی وی کیمرے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ جواب آتا ہے آگے سے, پوچھے کہ حضرت عثمان کا قاتل کون ہے, کہتے ہیں ہم نے کون سے کیمرے لگائے ہوئے تھے, ہمیں کیا پتا کون ہے. تو بھئی حضرت عمار بن یاسر کا قاتل کون ہے, ہم کون سے کیمرے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, کیا ہم بتائیں کہ کون ہے. یہ سارا فیصلہ ہوگا تاریخ سے, روایتوں سے, جو ہم تک روایات پہنچی ہیں, ہم تک تاریخ پہنچی ہے. تو تاریخ اور روایات کے اندر چیزیں مختلف ملتی ہیں. مثلا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو کس نے شہید کیا, قاتل کون تھے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المستدرک للصحیحین کے اندر جب ان سے پوچھا گیا کہ خوارج کے بارے میں آپ بتائیں اور حضرت عمار بن یاسر کے قاتلین, تو انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کے قاتلین خارجیوں کو قرار دیا. کن کو؟ خوارج کو. جس خوارج گروہ کی نشانی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی, صحیح بخاری مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے. تو خارجیوں نے شہید کیا. اب ایگزیکٹ وہ بندہ سند صحیح کے ساتھ کوئی ایسی ہمیں روایت ملے کہ بالکل واضح دو ٹوک لفظوں میں معلوم ہو کہ یہ فرد واحد اور یہ شخص تھا جس نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, تو اس کا کوئی ثبوت نہیں. بھائی سمجھ آ رہی ہے نا بات, ثبوت نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو لے کے, ٹھیک ہو گیا.
پھر آدھا سوال کی نا، جتنا آپ نے سوال کیا اس کا میں نے جواب دے دیا. ٹھیک ہے جی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.